الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور کلمے کی سعادت عطا فرما کر مزید کرم یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو حضور کی آل بیت اور صحابہ کی جماعت آل سنت و جماعت کا ایک فرد بنایا ہے. ماشاءاللہ محفل ذکر و فکر سجیے، کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ تشریف فرمائیں، اور یقیناً اس طرح کی جو محافل ذکر و فکر ہوتی ہیں، محافل نعت ہوتی ہیں، ان کا مطلوب و مقصود فقط یہ ہوتا ہے کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیرے دیوانے آقا تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے حضور کے ذکر کا پرچار کیا جائے، عینین پیغمبر کے تذکرے ہوں، شفتین رسول کی بات ہو، یدین نبی کی شان بیان ہو، رجلین مصطفیٰ کے چرچے ہوں، حضور کے تکلم کی بات ہو، سرکار کے تبسم کی بات ہو، نبی پاک کے دہن بدن بطن زخن کی بات ہو، حضور کے نور والے سینے کی بات ہو، سرکار کے خوشبو والے پسینے کی بات ہو، حضور سید عالم کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے قیل و قال کی باتیں ہوں، میرے آقا کے صدیق کی شانیں ہوں، علی و بلال کی باتیں ہوں. الغرض اس طرح کی محافل کے انعقاد کا مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ سننے والوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے متعلقات، آپ کے منصوبات، الغرض حضور کی ذات سے جڑی ہوئی شخصیات ہوں، زمان ہو یا مکان ہو، اس کے تذکار جمیلہ اور اذکار حسینہ سنائے جائیں. امام زین العابدین علیہ السلام، یہ جو ویسے ماشاءاللہ، بیٹا آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ، بچے ہیں نا سائیڈ پہ ہو جاؤ، یہ ذرا بازوق سے حضرات جو بیٹھے ہیں نا بیٹا سیدھے ہو کر، اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر ذرا ماشاءاللہ متوجہ ہو کر آپ بیٹھیں گے.
امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے گئے. میں چاہوں گا کہ پورا مجمع تمام لوگ بلند آواز سے حضور سید عالم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں اور اس عقیدے سے یہ درود و سلام پڑھیں کہ حضور ہماری آواز کو سن بھی سکتے ہیں اور کرم فرمائیں تو جواب بھی عطا فرماتے ہیں. میں ایک حوالہ دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور سید عالم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل محبت حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں ان کے ایمان لانے کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہے. بلکہ میں جلدی سے چاہوں گا کہ چند منٹ میں اس کو بھی عرض کر دیں اور یہیں سے بات آگے بڑھائیں. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور یہ اپنے خالو کے ہاں اس کی بکریاں چراتے اور یہ اور ان کی والدہ کا اسی پر گزارا ہوتا. یہ دنیا کے حالات سے بے خبر مدینے کے مضافات میں ایک دیہات کے اندر اپنا صبح سے شام ان کا یہی کام ہے. بکریاں چراتے ہیں، اسی پر گزارا ہے. کوئی معلوم نہیں ہے کہ احوال و حالات کیا ہیں. چنانچہ ایک دن ان کی بکریاں راستہ بدل کے بھاگتی بھاگتی شہر مدینہ کی طرف آ گئیں. جیسے ہی بکریاں مدینہ طیبہ میں داخل ہوئیں، بکریاں ایک جگہ جا کر اکٹھی ہو کر ٹھٹک کر رک گئیں. لیکن حضرت ابو قرصافہ کے لیے یہ دیکھنا بڑا حیرت ناک تھا کہ آج ویسے ہوتا ہے کہ جانور اگر کہیں کھڑا بھی ہے، کسی کا منہ ادھر ہوتا ہے، کسی کا ادھر ہوتا ہے، کوئی نیچے کسی چیز کو کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں جناب والا اس کا سر ہوتا ہے. لیکن وہ حیران رہ گئے کہ ساری کی ساری بکریاں ایک جگہ کھڑی ہیں اور سب کی گردنیں ایک طرف اٹھی ہیں اور سب کسی چیز کو دیکھ رہی ہیں. آپ قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین صورت ہے، ایک شخصیت ہے کہ جو سامنے کھڑی ہیں اور بکریاں ٹک ٹکی مان کر ان کے چہرے کی زیارت کر رہی ہیں. آپ قدم اٹھاتے 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 جب قریب پہنچے، اللہ اکبر، آپ کی نگاہوں نے بھی جب اس چہرے کی زیارت کی تو دل بے قرار ہو گیا. اور میرے مرشد کریم نے ایک دفعہ ایک جناب محترم مولانا بشیر کرم صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ جو حضرت سیدہ حضور کی ایک صحابیاں ہیں ام معبد، تو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا تھا. رأیت رجلا ظاہر الوداعت ملیح الوجہ، کہ میں نے حضور کو دیکھا تو وہ ملیحی چہرے والے تھے. یہ ملیحی اس کا اردو میں ترجمہ بنتے ہیں نمکین حسن، نمکین چہرہ. اس کی تشریح میرے سیدی نے فرمائی. آپ نے فرمایا پتر نمکین چہرہ اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ ایک دفعہ دیکھ لینا، قدم بڑھا کے آگے چلے، دل اس کو مجبور کرے وہ رک جائے، ایک بار پھر پلٹ کے اس چہرے کو دیکھے، وہ حسن ملیحی حسن ہوتا ہے. تو میرے حضور کے چہرے کو جب انہوں نے دیکھا دل دے بیٹھے. اب میں چاہوں گا واقعہ جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. یہی ابو قرصافہ ہیں. پہلے دن بکریاں بھاگ کے اس رستے پہ آئی تھیں، پر اگلے دن بکریاں تو بعد میں چلی، یہ پہلے اس راستے پہ چل رہے تھے. بس معمول بن گیا، روز آتے ہیں مدینہ طیبہ میں حضور کی زیارت کرتے ہیں اور وہ پھر چلے جاتے ہیں. دل میں حضور کا پیار آ گیا، عشق آ گیا. اور جب عشق اور محبت دل میں آ جائے تو یہ پیار کا ایک اصول ہے، قانون ہے. میرے مرشدی آقائی پیر حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں پتر عشق دلیر بھی بڑا ہوتا ہے اور غیور بھی بڑا ہوتا ہے. تو دل میں حضور کا پیار تھا. چنانچہ جو ان کا خالو تھا وہ معاذ اللہ حضور کے دشمنوں میں سے تھا. اب جب کبھی بھی گھر میں کوئی بات ہوتی تو یہ بیچ میں اگر کہیں ہوتا جی فلاں بڑا سونا ہے، فلاں بڑا تگڑا ہے، تو ابو قرصافہ بیچ میں حضور کا نام لے لیتے، کہتے وہ بھی تو بڑے سونے. اس کے کان کھڑے ہوئے، وہ ٹھٹک گیا کہ یار یہ کیا وجہ ہے، اس کو کیا پتا محمد کون ہے.
چنانچہ ایک دن اس نے حضور کے خلاف باتیں کی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا ساری باتیں مانوں گا، محمد کے خلاف بات نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا اگر اتنا ہی تجھے پیارا لگتا ہے محمد تو جا اس کے پاس، تو اور تیری ماں نکل جاؤ میرے گھر سے۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ رات ہوئی، والدہ نے سمجھایا بیٹا ہم کہاں جائیں گے، کچھ تم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو۔ حضرت ابو قرصافہ نوجوان ہیں، انہوں نے کہا اماں بس میرا ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں محمد کو چھوڑ دوں گا پر آپ ایک کام کرو، کل تو اور میری خالہ دونوں میرے محبوب کو دیکھ کے آؤ، اگر واپس آ کر تم نے کہہ دیا کہ میں انہیں چھوڑ دوں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، اور اگر تم نے کہہ دیا کہ نہ چھوڑوں تو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات جب خالو نے سنی تو اس نے کہا گالی ختم ہو گئی، بھائی تم دونوں جاؤ، جا کر محمد کو مل کے آؤ۔ آ کر اپنی بیوی سے کہا تو کہہ دینا ہمیں تیرا محبوب پسند نہیں آیا تو وعدے کے مطابق اسے چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ صبح ہوئی، والدہ اور ان کی خالہ دونوں مدینے آئیں، حضور پاک کی مجلس میں بیٹھی، حضور کی باتیں سنی، رخ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ جب شام ہوئی واپس گھر پہنچی، رات کے وقت فیملی کی یعنی خاندان کی میٹنگ ہوئی۔ ہاں بولو کیف وجدتما حبیبی محمد، میرے محبوب کو تم نے کیسا پایا؟ اس سے پہلے کہ ماں بولتی وہ خالہ کہنے لگی واللہ رأینا رجلا اذا تکلم خرج من فیہ نور، اللہ کی قسم ایسی ہستی کو دیکھ کے آئی ہیں جب وہ باتیں کرتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ چنانچہ والدہ کہنے لگی میں نے بھی اسی طرح دیکھا، کہا آپ بتاؤ میں چھوڑ دوں؟ خالہ اور امی کہنے لگی پتر تو نے چھوڑنا ہے چھوڑ دے، ہم نے محمد کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہیں وہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے بیٹے، سبحان اللہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے وہ روم میں قید ہو گئے۔ کدھر بولیے؟ روم میں۔ حضرت ابو قرصافہ یہ ہیں اسقلان کے شہر میں، تو ان کو قید میں رکھ دیا غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے، روم میں۔ کہاں بولیے؟ میں ذرا توجہ چاہوں گا، روم میں۔ اور ایسی قید میں ان کے بیٹے کہ جہاں کوئی روشنی کا بندوبست نہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو حضرت ابو قرصافہ ہر دن شہر کی مرکزی دیوار پر جاتے اور 5 نمازوں کے وقت بیٹے کو آواز لگا کر کہتے یا فلاں، اپنے بیٹے کا نام لیتے اور فرماتے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فصائد علی سور الجبل، فصائد علی سور المدینہ، جب آپ شہر کی جو مرکزی دیوار تھی اس پر کھڑے ہوئے، وہ نادا اور آواز لگاتے، کیا کرتے؟ او فلاں میرے بیٹے، فجر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا۔ امام طبرانی، یہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، امام طبرانی فرماتے ہیں جب وہ رہا ہو کے آئے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کہاں تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جی میں تو وہاں قید میں تھا۔ تو کہا وہاں کیا کوئی خاص؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں، پر ہر نماز کے وقت میرے ابا جان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو میں ان کی آواز پر میں نماز ادا کرتا۔ اب توجہ فرمائیے، والد گرامی صحابی ہیں، یہ کہاں سے آواز لگاتے؟ اسقلان سے۔ بیٹا کہاں آواز سنتا؟ تہخانوں کے اندر، روم کے شہر میں۔ اب میں استدلال کرنے لگا ہوں، اگر ایک صحابی آواز لگائے اور وہ آواز ان کا بیٹا دور شہر کے اندر سن لے، اور کوئی ایک دن نہیں، ہر دن 5 وقت، ہر دن 5 وقت، کون سن رہا ہے؟ نبی کے صحابی کا بیٹا۔ تو اب ہم استدلال یوں کرتے ہیں، اگر صحابی کا بیٹا اسقلان کی آواز کو روم کی جیل کے اندر سنتا بھی ہے اور وقت نماز پر نماز ادا بھی کرتا ہے، اور اگر حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ذرا بتائیے کیا حضور مدینے رہ کر اپنے غلاموں کی آواز کو نہیں سن سکتے ہیں؟
ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پورا مجمع بلند آواز سے پڑھے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اولی، تو سبھی سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ میں تیری حسن بیاں کے صدقے میں، تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، آواز آئے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور پردے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ببادت حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم، وارثان محراب و منبر، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، جملہ سادات والا مرتبت،
बिलखुसूस हजरत उस्तादुल उलमा गिरामीउल मर्तबत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बशीर अहमद करम साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायक सद ताज़ीम व तकरीम पीर सैयद कल्बे हसन शाह साहिब, दीगर जुमला सादाते वाला मर्तबत जनाब मोहतरम सैयद सदाकत अब्बास शाह साहिब, जनाब मोहतरम नसीर अहमद चिश्ती साहिब, बरादर मोहतरम जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद इफ्तार साहिब, आज की इस महफिल मुबारक के जुमला मुंतज़मीन व मुनसरमीन बिलखुसूस राजा बरादरान, बिलखुसूस जनाब मोहतरम अलहाज राजा लियाकत अली खान साहिब, जमी हाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे आज की इस महफिल हमदोनात में जिस मौजू पर लब कुशाई का हुक्म दिया गया है वो है शान नबी आले नबी, नबी आले नबी की अजमत और शान। हज़रात, अभी ये महफिल नात हो रही है और पता नहीं है इफ्तिखार रिजवी साहब को क्या हो गया है, और जो रही सही कसर है वो सदाकत अब्बास शाह पूरी कर देते हैं, और जो फिर रही सही कसर है वो दूसरा बंदा, क्या नाम था जी अभी अभी जो उठ के गए, जनाब मोहतरम नात खान शहबाज कमर फरीदी साहब, उन्होंने पूरी कर दी कि है महफिल नात। और इन्होंने क्या लगाए हुए, अली 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 अली, यही है जी। ओ भाई यही आपके जहन में भी आ रहा है ना, तो आया नहीं आया, कईयों दे आ रहा है कि जब ये शान रिसालत माप की महफिल है, मेरे नबी की नात की महफिल है, तो फिर जिक्र सिर्फ ज़हरा के बाबा का होना चाहिए। ये क्या है कि महफिल नात है और बीच में आधे से ज्यादा जिक्र अली 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 अली। खुदा दी कसम मेरा दिल कर रहा है आज मैं तुहानू एक एहो जी गल करना, उठ के जाओ तो तुहाडा दिल खुश हो जाए, सुकून से उठ के जाओ। इफ्तिखार रिजवी आज और हमेशा के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म की वसातत से ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये महफिल नात का पुराना स्टाइल है कि जहां जिक्र नबी होता है वहां जिक्र अली भी होता है। अच्छा, जिसे माशाल्लाह मौला अली के नाम से थोड़ी सी दिक्कतें कल्बी हो रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आशिकाने रसूल जिसके दिल में हुजूर का प्यार हो, मुमकिन ही नहीं है उस दिल में अली का प्यार ना हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऊंचा बोला जो नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरी मालूमात के मुताबिक मैं अपना कह रहा हूं, इस वक्त जो इस्लामिक लिटरेचर है उसमें जो मेरे हुजूर की नात की तारीख है, नात अरबी में जो हमारे पास कलाम मौजूद है, वो कलाम हुजूर की तशरीफ आवरी से 1000 साल पहले का है। माशाल्लाह, ये जेड़े सामने बैठे हो तुसी किवें बैठे हो यार, हुजूर की आमद से 1000 साल पहले मेरे नबी की नात लिखी गई। क्या लिखी गई बोलिए? नात अरबी में जो मटेरियल हमारे पास मौजूद है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सुबल हुदा वर रिशाद, खसाइस कुबरा, दलाइलुन नबुव्वा और तकरीबन 70 से ज्यादा हमारे आले सुन्नत व जमात की किताबों में ये मौजूद है कि ये जो मदीना तैयबा है ये उस वक्त मदीना नहीं था, शहर नहीं था, ये एक खजूरों की दरख्तों से भरी हुई एक वादी थी कि तुब्बा हिमयरी नाम का एक बादशाह है। मेहरबानी करना है, कौन? तुब्बा हिमयरी। भाईजान हवाला याद रखना है क्योंकि तुसी भी हर जाई जाते हो ना अली अली करते रहने, तो ताकि तुहाडे वास्ते भी होवे कि सरकार महफिल नात दा पुराना स्टाइल है।
میں آج حوالہ دے محفل نعت کا پرانا سٹائل ہے. کئیوں کو یہ دقت ہے نا جی کہ محفل نعت ہے تو بیچ میں علی علی کدھر سے آ گیا. صرف نبی نبی کرو بیٹا. ہمارے پاس تاریخ کے حوالے سے جو 1000 سال پہلے میرے نبی کی نعت میسر ہے ہماری کتابوں میں. تبا ہمیری نام کا بادشاہ ہے اور اس کا بڑا عجب سلسلہ ہے. 400 علماء, توجہ, 400 علماء اس نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے. اور جب کبھی بھی کسی دشمن سے اس کی جنگ ہونی, فوج بعد میں آگے آتی, علماء پہلے. لیکن علماء تلواریں لے کے نہیں, علماء نیزے لے کے نہیں, علماء ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں, بلکہ علماء سج دھج کے, خوشبو لگا کے, مہربانی کیجئے, خوشبو لگا کے, عطر لگا کے بادب آ کر کھڑے ہوتے. توجہ رکھیے گا, اور اس بات پہ مجھے آپ کی داد چاہیے اور سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے. علماء 400, جنگ ہے دشمن سے, مشرکوں سے, کفار سے, تو یہ سب سے پہلے کس کو آگے کرتا؟ علماء. علماء سامنے آتے, سب سے پہلے صفیں بناتے, بلکہ اس سے پہلے نہاتے, نئے کپڑے پہنتے, پھر درود پڑھتے, اپنا خوشبو لگاتے. اس کے بعد تیرے اور میرے نبی پر مل کے سارے درود پڑھتے. یار جتنی میں نے بولا تھا نا کہ سبحان اللہ کی آواز آنی ہے, رسمی طور پہ آ کر نہ بیٹھا کرو یار, مہربانی کر. کیا کرتے میرے اور تیرے نبی پر؟ درود پڑھتے. 400 علماء تیرے میرے نبی پر درود بھیجتے, اور درود بھیجنے کے بعد پھر وہ دعا کرتے, یا اللہ تجھے آخری نبی کا وسیلہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. میرے نبی کی نام کے وسیلے کی دعائیں مانگ کر علماء پیچھے ہو جاتے, فوج آگے آ جاتی. اب جب جنگ ہوتی, بڑی بڑی جنگوں میں اللہ نے تبا ہمیری کو, اس کے لشکر کو فتح عطا فرمائی. ایک جنگی مہم سے لوٹتے ہوئے تبا اپنی فوجوں کی امرائی میں اس وادی مدینہ سے گزرا. اس وقت یہاں صرف کھجوریں تھیں, کھجوروں کے باغات تھے, کوئی لمبی چوڑی آبادی, بلکہ آبادی تھی ہی نہیں. جس گھڑی تبا ہمیری اس کی فوج نے اس جگہ پہ پڑاؤ کیا, قیام کیا, پھر اس نے کوچ کا حکم دیا, چلو واپس چلتے ہیں. ان کی فوج تیاری کرنے لگی. علماء کا وفد گیا, کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ جائیں, ہم نے یہاں سے نہیں جانا ہے. بادشاہ کہنے لگا تم نے میری کبھی بھی نافرمانی نہیں کی, آج کیسے یہ ہو گیا کہ میں کہتا ہوں چلو, تم کہتے ہو ہم نے یہاں سے نہیں جانا, وجہ تو بتاؤ. کہنے لگے او بادشاہ یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے, جس آخری نبی, مہربانی, جس احمد نبی کے نام کے وسیلے دے کر ہم اللہ سے فتح و نصرت کا سوال کرتے گئے, ہماری کتابوں کے مطابق وہ آخری نبی مکہ سے ہجرت فرما کر اسی جگہ پر قیام فرمائے گا. لہذا ہم نے یہاں سے نہیں جانا اس نیت پر کہ شاید وہ ہم ہی ہوں جو اس نبی کا استقبال کریں, اور اگر ہم نہ ہوئے ہماری نسلوں میں سے کوئی ہوگا جو اس نبی کا استقبال کرے گا. چنانچہ جب تبا نے سنا کہ یہ جگہ آخری نبی کی ہجرت گاہ بنے گی, وہ کہنے لگا اگر تم منتظر ہو تو میں کیوں پیچھے رہوں. چنانچہ اس نے بھی وہیں پر شہر بسانے کا حکم دے دیا. حضرات توجہ فرمائیے, پھر اس نے اپنے لیے ایک 2 منزلہ دیوڑی نما
مکان تعمیر کروایا، ہر دن ایک کھڑکی اس نے اس طرف رکھوائی جدھر سے شہر مکہ کے راستے آتے تھے۔ یہ ہر روز گھنٹوں اس کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوتا اور انتظار کرتا رہتا، توجہ، انتظار کرتا رہتا۔ بالآخر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے میرے نبی کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کے 2 شعر، مہربانی، اس قصیدے کے 2-3 شعر عرض کرتا ہوں۔ یہ لکھتا ہے: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ سمی، فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمہ، وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کلہم۔ یہ تو بہمیری، اس نے تیرے میرے نبی کی نعت لکھی اور اس میں شعر کیا لکھا؟ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ سمی، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد نبی اللہ کائنات بنانے والا اللہ، اس کے وہ شان والے رسول ہوں گے۔ توجہ، پھر یہ کہتا ہے فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر اتنی طویل ہو جائے کہ میں ان کے دور تک میری عمر لمبی ہو جائے، میں ان کا زمانہ پالوں، لکنت وزیرا لہ وابن عمہ، میں ان کا بھی نوکر، ان کے چچے کے پتر کا بھی نوکر۔ ماشاءاللہ، تسی صرف ڈنگ ٹکا تے توجہ رکھو۔ اچھا، باقی تسی گل تے غور نہ کرنا کہ بھائی بندہ گل کی کر رہے۔ بھائی بات سنے، میں نے بات آپ کے سامنے کیا کی ہے؟ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے بندہ کہتا ہے کہ لو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر اتنی بڑی ہو جائے، لمبی ہو جائے کہ میں حضور کا زمانہ پالوں، تو پھر میں کروں کیا؟ لکنت وزیرا لہ وابن عمہ، میں حضور کا بھی غلام بن جاؤں، ان کے چچے کے بیٹے کا بھی غلام بن جاؤں۔ وہ گال نہیں سمجھ آئی؟ چلو یہ تو نعت ہے نا حضور کی۔ اور جو تیسرا شعر ہے، یہ کئی لوگوں کو یہ بھی بڑی تکلیف ہے کہ محفل نعت ہوتی ہے تو تاجدار ختم نبوت کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ محفل نعت ہوتی ہے تو خطیب مرن مارن والیاں گلاں کیوں کرتے ہیں؟ حضرات، یہ بھی محفل نعت کا پرانا سٹائل ہے، یہ بھی پرانا سٹائل ہے۔ کہتا کیا ہے؟ وجاہدت بالسیف اعداءہ، اگر میری عمر حضور کے زمانے تک لمبی ہو جائے تو میں ان کی بھی نوکری کروں، ان کے چچے کے بیٹے کی بھی نوکری کروں، اور کروں کیا؟ جاہدت بالسیف اعداءہ، محمد کے دشمنوں کو تلوار کے ساتھ کاٹ کے پھینک، وفرجت عن صدرہ کلہم، اور جو کوئی مشکل حضور کی طرف آئے میں اپنی چھاتی آگے کروں، میں ڈھال بن کے حضور کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، عاشق چاہے ہزاروں سال پہلے کا ہو، عاشق مدینے کا ہو، عاشق مکے کا ہو، عاشق پاکستان کا ہو، عاشق ایران کا ہو، عاشق مصر کا ہو، عاشق افغانستان کا ہو، 2 باتیں اس میں پکی ہوں گی۔ وہ عاشق رسول کا، وہ 2 کام پکے ٹھکے کرے گا، علی علی بھی کرے گا اور مصطفیٰ کی ختم نبوت کے دشمنوں پہ لعنتیں بھی بھیجے گا۔ اچھا، یہ جڑے پریشان ہو کے بیٹھے ہو، میری جان کڑی میں غلط گل کر چکی اے وہ چل جاگو یار، ماشاءاللہ، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
یہ جو حضور کی شان بیان کرنے کا زمانہ ہے یہ بہت پرانا ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں بھی میرے نبی کی نعتیں، جناب نوح کے دور میں بھی میرے حضور کے تذکرے. اور ایک جملہ کہہ کر شاید یہ پہلے بھی میری تقاریر میرے خطابات کا حصہ رہا ہے یہ جملہ، آج بھی اس کو شامل کر لیجئے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے، نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے دور میں تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو. بھائی سبحان اللہ کی آواز. اللہ کے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے، ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی پر درود نہ پڑھا ہو. اور 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کی بات نہ کی ہو. سبحان اللہ کی آواز آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نعت خوانی کی تاریخ جتنی پرانی سے پرانی میں جاؤ گے، نعت حضور کی ہوگی، ذکر علی کا بھی آئے گا. بات حضور کی ہوگی تو ساتھ ذکر مولا علی کا بھی آئے گا. اس لیے جہاں نبی نبی ہوگی وہاں علی علی بھی ہوگی. اور جہاں پر ہوگا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض، ہاں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جہاں میرے حضور کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں گے، میرے نبی کی شانیں بیان ہوں گی، وہیں پر یہ بھی آواز آئے گی، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سامنے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سامنے دیکھتا آواز آئے، جس سامنے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کیوں دخل دے رہے ہو عقیدتی کے باب میں؟ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. لہذا جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہاں حضور کے پیاروں کا ذکر بھی ہوگا. آج میں نے آپ احباب کے سامنے حضور کی ایک جہت وصف کو بیان کرنا ہے. ویسے تو میرے نبی کی پوری ذات کو ہی رب نے معجزہ بنایا. حضور کی آنکھیں معجزہ، حضور کے کان معجزہ، نبی کی زلفیں معجزہ، میرے نبی کا لعاب دہن معجزہ، میرے نبی کی ذقن، میرے نبی کا بطن، میرے نبی کا بدن، میرے حضور سید عالم کا پسینہ، میرے نبی کا سینہ. الغرض حضور سراپا معجزہ ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے دستے پیغمبر کی. کس کی بات کریں گے؟ دستے پیغمبر کی. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہر خط میں ہے موج بحر کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. بھئی ہم چاہیں گے نا کہ حضور کی صورت طیبہ اور سیرت طیبہ کے ظاہر پوری سیرت و پوری صورت کے تذکرے تو نہیں ہو سکتے، ایک جہت کو ذرا کھل ڈل کے بندہ بیان کر دیا جائے، بندہ بیان کر دے اور اس چیز کو بیان کر دیا جائے، تو تاکہ جناب کچھ نہ کچھ سننے والوں کو وہ اٹھیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ مواد اور میٹیریل موجود ہو. حضور کا ہاتھ کیسا تھا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ میں سے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان حضور کے صحابہ نے بیان کیا. اور جو حدیث مسلم شریف کی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت جابر بن سمورہ، میں پہلے بیان کروں گا حضور کا ہاتھ دکھنے میں کیسا تھا، یعنی وہ کیسا تھا، بناوٹ کیسی تھی، ایک تصور ہو نا تو سننا ہے آپ نے. حضور کے ہاتھ کی یہ جو انگلیاں، یہ پتلی پتلی ہڈیاں نکلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ حضور کی ہتھیلی مبارکہ گوشت سے بھری ہوئی تھی. لیکن تھی کیسے؟ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی. حضور جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا. حضور کے سامنے بچے آئے تو آپ نے سب بچوں کے چہرے پہ لاڈ سے، پیار سے ان کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا. فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تو فوجدت لیدیہ بردن وریخن کانما اخرجہا من جونت اتار. فرماتے ہیں اللہ کی قسم، حضور کے ہاتھوں کی وہ جو ٹھنڈک تھی اس کو، اور ان کے ہاتھوں سے جو نکلنے والی خوشبو تھی اسے میں نے یوں محسوس کیا کہ یوں لگا مجھے حضور کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے خوشبو کے ایسے ہلے اٹھے کہ جیسے حضور نے ابھی ابھی عطر والے کی گٹھڑی میں سے ہاتھ ڈال کے نکالا ہے. اتنا حضور کا ہاتھ خوشبو والا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما مستو دیباجتن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ ولا شممت مسکن ولا عنبرتن اطیب من رائحت النبی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نرم سے نرم ریشم کو بھی چھوا ہے، پر جتنے حضور کی ہتھیلیاں نرم تھی نا اتنا کوئی ریشم بھی نرم نہیں تھا. اور اللہ کی قسم میں نے مشک و عنبر، میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں سونگھی ہیں، پر خدا کی قسم حضور کی خوشبو سے پیاری دنیا کی کوئی خوشبو بھی نہیں تھی. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اب حضرت جحیفہ، توجہ رکھنا ہے، اب اگلا والا دے رہا ہوں کیا، حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں. حضرات توجہ رکھنے سب نے، ہیں کون؟ صحابی رسول، لیکن یہ ملنگ ہیں مولا علی کے. میں ایک لفظ بول دیا میں نے کہ صحابی رسول ہیں، لیکن ہیں کون؟ مولا علی کے ملنگ. یہ نہیں ہے کہ صحابہ میں مولا علی کے عاشق نہیں تھے یا ملنگ نہیں تھے. حضرت سیدنا حضرت ابو ذر غفاری، اللہ اکبر، یہ تو فنا تھے حب علی میں. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو فنا تھے مولا علی کے عشق میں. تو حضرت سیدنا، میں نے جو حوالہ دے رہا ہوں حضرت ابو جحیفہ، بلکہ میں بات کر لوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غفاری لفظ نہیں ہوتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری، قبیلہ بنو غفار نام ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس قدر مولا علی کی محبت میں فنا تھے کہ آپ سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ علی پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے دائیں بھی علی ہے، میرے بائیں بھی علی ہے، میرے آگے بھی علی ہے، میرے پیچھے بھی علی ہے، میری ہر سمت ہر جہت علی ہی علی ہے. شاید پیر نصیر الدین نصیر آپ کے پیش نظر حضرت ابو ذر کا یہی وہ جملہ تھا کہ انہوں نے یہ لکھا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں، آواز ہے یار، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تو حضرت ابو ذر فنا فی ذات علی، حضرت سلمان فارسی حب علی میں فنا. میں آج یہاں اتنا بڑا اجتماع ہے تو میں آپ کے سامنے میں اکثر یہ بات اٹھاتا رہتا ہوں اس مقدمے کو. آپ کے اس شہر میں بھی یہ مقدمہ اٹھا کے جا رہا ہوں. میرے نبی کے بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن 6 نمبر پہ اسلام لانے والا صحابی ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر. کتنے نمبر پہ بول رہے ہیں سارے؟ کتنے نمبر پہ اسلام قبول کیا حضرت عمار بن یاسر نے؟ 6 نمبر پہ. اتنا بڑا صحابی رسول ہے یہ عمار بن یاسر کہ جن کی شان میں قرآن کی 15 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی. کتنی؟ درجنوں حدیثیں میرے نبی کی ان کی شان میں.
حضور نے فرمایا باقیوں کا ایمان ان کے دلوں تک ہوتا ہے، میرے عمار کا ایمان اس کی ہڈیوں تک اترا ہوا ہے، اس کے ریشوں اور ہڈیوں تک اس کا ایمان ہے۔ اور یہ وہ عمار ہیں کہ میرے حضور فرماتے ہیں میں عرش پہ گیا، جنتوں میں گیا تو آقا فرماتے ہیں کہ ان الجنت لتشتاق الى اربعۃ من اصحابی، میرے صحابہ میں سے 4 صحابہ ایسے تھے کہ جنت کو بھی میں نے ان کے دیدار کا مشتاق پایا۔ وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا ایک ابو ذر ہے، ایک مقداد ہے، ایک عمار ہے اور ایک علی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، سبحان اللہ کی آواز آئے۔ ایک کون ہے؟ ابو ذر ہے، ایک مقداد ہے، ایک عمار ہے اور ایک آواز آئے ایک علی ہے۔ تو یہ عمار بن یاسر جنت جن کے دیدار کی مشتاق۔ چلیے میں آپ سے نہیں پوچھتا، میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء سے اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو روز کسی نہ کسی شہر میں حضور کے ذکر کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ بھائی افتخار صاحب، آپ یورپ میں گئے، آپ پوری دنیا میں حضور کے ذکر کے صدقے گئے، کسی جگہ آپ کو کہیں کوئی فیضان عمار بن یاسر نام کی مسجد نظر آئی ہو؟ کہیں کوئی مدرسہ؟ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء، آپ عوام، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے مولانا مفتی بشیر کرم صاحب بیٹھے ہیں، کہیں آپ کی نظر میں کوئی ایک مسجد آئی ہو اہل سنت و جماعت کے ہاں یا کسی کے ہاں کوئی مسجد جس کا نام ہو عمار بن یاسر؟ آپ پورے مجمع میں جتنے مسلمان بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندہ آپ کھڑا کرے کہ جی فلاں علاقے میں ایک مدرسہ ہے یا مسجد ہے جس کا نام ہے عمار بن یاسر۔ اینی باڈی، کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ نہیں تو پھر آج کے بعد یہ سوال ہے میرا آپ سب لوگوں پر، اتنا بڑا صحابی 6 نمبر پر اسلام قبول کیا، بدر میں حضور کے ساتھ، احد میں حضور کے لشکر کا کمانڈر، خیبر میں حضور کے ساتھ، تمام جنگوں میں میرے نبی کا ساتھی، جنت جن کے دیدار کی مشتاق، قرآن کی 15 سے زیادہ آیتیں جن کی شان میں، اتنے بڑے صحابی کے نام پہ نہ مسجد نہ مدرسہ۔ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے اس چیز کو کہ کیوں ان کے نام کی مسجد اور مدرسہ نہیں ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، وجہ نہیں بتائیں گے، وجہ نہیں بتائیں گے۔ یہاں مولویوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ 1000 مسجدیں بنوا دی، فلانا فیضان اور فلانا فیضان، کئی مسجدیں اور مدرسے بن گئے، پر عمار بن یاسر کے نام پہ کیوں نہیں؟ مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، کسی اور کے پاس ہو واٹس ایپ نمبر پہ مجھے جناب اور بھیج دے کہ یہ وجہ ہے ان کے نام کی مسجدیں اور مدرسے نہیں ہیں۔ ورنہ اتنا بڑا، اتنا مشہور، اتنی عالی شان شخصیت والا صحابی، اس کے نام پہ تو گلی گلی میں مسجدیں مدرسے ہونے چاہیے نا، کہ بھائی حضور کا پیار ہے، حضور کا لاڈل ہے۔ مجھے جو وجہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے، تھا صحابی پر تھا مولا علی کی فوج کا کمانڈر، ہیں جی، جو ذکر علی کو نہیں میں سن سکتے، برداشت کر سکتے، وہ ان کے جرنیلوں کے، بھلے وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے نام پہ مسجدوں کے نام کب رکھیں گے؟ میں یہ تحریک شروع کی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم یہ بات کریں گے تو شاید کوئی عاشقان علی ایسے ہوں کہ جو کہیں کہ اگر پہلے نہیں بنیاں تو ہون بڑھاواں گے حضرت عمار بن یاسر دے نا دیا مسجدہ۔ اب ہم بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، مسجدیں بنائیں گے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ میرے نبی کا سیاہ بھی ہے لیکن ہے میرے مولا علی کا ملنگ. مولا علی کی محبت میں وارفتہ حضرت ابو جویفہ آپ فرماتے ہیں, بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے. الناس فجعلوا یأخذون یدیہ فیمسخون بہما وجوہہم, لوگ آگے بڑھے حضور سے ہاتھ ملانے لگے, ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے چہروں پہ ملنے لگ گئے. قالا فاخذت بیدہ فوضعتها على وجهی فاذا ہی ابرد من الثلج واطیب رائحۃ من المسک. حضرت ابو جویفہ فرماتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ مبارک کو اپنے چہرے پہ ملا. خدا کی قسم حضور کا دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور خوشبو میں کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا. یہاں سے ایک بات پتہ چلی, میرے نبی کا ہاتھ ٹھنڈا بھی تھا, خوشبو والا بھی تھا, نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا, بلکہ ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی تھی. یہ بناوٹ ہے میرے نبی کے ہاتھ کی, اور حکم میرے نبی کے ہاتھ کا کیا ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے. اے قرآن تو بتا میرے نبی کے دست کرم کا حکم کیا ہے. قرآن ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے, اور دو جگہ سے میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. نمبر ایک, میرے نبی مکرم دشمنوں کی توجہ رہے, میرے نبی کا سیابی حضرت سیدنا عثمان بن عفان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, حضور کی آلے بیت کے بھی غلام ہیں. میرے نبی کا سیابی حضرت سیدنا عثمان بن عفان, خلیفہ ثالث, خلیفہ راشد, میرے نبی کا پیارا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا, جنت میں میرے رفیق کا نام عثمان ہے. وہ عثمان میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے. جس وقت حضور آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر. پھر حضرت عثمان کو میرے نبی نے مکے میں روانہ فرمایا, عثمان جاؤ مکے والوں کے ساتھ نیگوسیشن کرو, مذاکرات کرو, صلح کے لیے کوئی رستہ نکالا جائے. حضرت عثمان آپ صحابہ کرام ادھر حدیبیہ کے مقام پہ رکے. میرا نبی بھی حدیبیہ میں گئے, اکیلے عثمان مکے میں گئے مذاکرات کرنے گئے. ادھر عثمان مکے میں پہنچے. مکے میں حضرت عثمان سے مکے کے کافروں مشرکوں نے یہ کہا, عثمان چلو, وہ تو پھر نہیں آئے کعبے کا طواف نہیں کریں گے, آپ آئے ہو کعبے کا طواف کرو. اور ادھر جب عثمان مکے میں چلے گئے, ادھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہنے لگ گئے ہنیئن لعثمان یطوف بیت اللہ العتیق, اے عثمان کی خوشبختی کہ کعبے کا طواف کرنے والا ہے. میرا نبی گزرے صاحب کی ٹولیوں کے پاس سے جو یہ کہہ رہے تھے عثمان کے لیے مبارک ہو کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا اے اللہ کی قسم نے ما یطوف حتی طوف بیا, اللہ کی قسم نے لوگو جب تک میں طواف نہیں کروں گا میرا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. دوستان گرامی, حضرت عثمان مکے میں گئے, مشرکوں نے آفر لگائی چلیے آئیے 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 طواف کیجئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کعبے کا طواف کرنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا؟ بولو نا, بولو سارے, ثواب کا. کعبے کا طواف کرنا ثواب کا کام ہے, یقیناً یقیناً بالیقین کعبے کا طواف ثواب کا کام ہے. لیکن حضرت عثمان نے مڑ کے بھی کعبے کو نہیں دیکھا. حضرت عثمان نے کعبے کی طرف توجہ نہیں کی. آفر لگائی گئی چلیے آئیے طواف کریے, تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرا نبی طواف نہیں کر لیتا.
کیا حضور نے ان کو کہا ہوا تھا کہ جب تک میں طواف نہ کروں تو نے طواف نہیں کرنا؟ نہیں کہا تھا نا. اور پتہ چلا عشق کی رمزیں عاشق بھی جانتے ہیں، محبوب بھی. حضرت عثمان بتاؤ، کعبے کے طواف کی فضیلت ان کو پتہ نہیں تھی؟ پتہ تھی، پر یہ بھی پتہ تھا یہ بے وفائی ہوگی کہ حضور کو روکا گیا ہے اور میں یہاں کعبے کا طواف کروں. آپ نے کعبے کو دیکھا تک نہیں ہے. حضرت عثمان کے بارے میں خبر اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. ادھر میرے نبی نے اپنے یاروں کو بلایا، ان سے بیعت لی کہ ہم نے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے. نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں. سب سے آخر میں میرے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ رکھا، فرمایا ہاتھی ید عثمان، یہ میری عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کی طرف سے بیعت ہے. ادھر میرے نبی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. میرا رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ ان کے ہاتھوں پر جو تیرا ہاتھ تھا کیا ہے؟ ید اللہ ہے فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. دوسری جگہ آیت پڑھوں گا جلدی جلدی. جنگ ہوئی ہے، جنگ احد. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا علی نیچے سے کوئی کنکریاں اٹھا کے دو. علی پاک فرماتے ہیں میں نے مٹھی میں کنکریاں اٹھائیں، اٹھا کر میں نے حضور کی مٹھی میں ہاتھوں میں دی. حضور نے شاہت الوجوہ کہہ کر وہ کنکریاں پھینکی. جتنی کنکریاں ہیں کسی ایک مسلمان کو بھی نہیں لگی. کافروں کو کسی کی آنکھ میں، کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کے چہرے میں سنا، کسی کے دل پہ، کسی کی ہڈی، کسی کے سر میں ٹکا ٹک. توجہ ہے، سر میں ڈز ڈز ہو رہی ہے، لگ رہی ہے. بھائی سبحان اللہ کی عبادت نہیں ہے. یہ ولاسٹی کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو، مادی چیز کو یوں پھینکیں گے تو وہ طاقت کے اگینسٹ سیدھی خط استوا میں کیا کرے گی؟ حرکت کرے گی. توجہ ہے، جتنی فورس پیچھے ہوگی اتنی زیادہ وہ آگے جائے گی. تو اب انہوں نے کنکریاں حضور نے پھینکی سیدھی. سامنے جنگ ہو رہی ہے، اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں. لیکن مولا علی قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان کنکریوں میں سے کوئی کنکری کسی مسلمان کو نہیں لگی. بھائی اللہ کے بندو بہت بڑی بات آ رہی ہے اور سبحان اللہ کی آواز کا مطالبہ ہے. ایک بھی کنکری کسی مسلمان کو نہیں لگی. جتنی بھی لگی وہ ساری کس کو لگی؟ ساری جا کر کافروں کے سر پہ لگی. اب یہ کوئی چیز مثلا میں پھینکتا ہوں، اب کیا جو ایسی چیز کی جو بے جان ہے اس کو کوئی پتہ ہے کہ میں نے کدھر، اس نے تو بس طاقت کے اگینسٹ جانا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں اے صرف داڑھی والے نو لگی، اے لو ہے قدر ٹوٹ گیا، قدر ٹوٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ کس کی داڑھی ہے کس کی داڑھی نہیں ہے. لیکن حضور نے جو کنکر پھینکے، صحابہ فرماتے ہیں صرف کافروں کو وہ کنکر لگے. اس کا مطلب یہ ہوا ان کافروں کو بھی پتا ہے کہ دل میں کس کے نبی ہے، کس کے دل میں نبی نہیں ہے. اب ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں نبی کی مٹھی میں پتھر آ جائے نا انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. اس لیے اپنوں کو انہوں نے چھیڑا نہیں اور نبی کے دشمنوں کو انہوں نے چھوڑا نہیں. اب نبی نے پھینکے پتھر. اب قرآن آئیے جو میں نے آیت اوپننگ میں پڑھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وما رمیتا، حبیب تو نے تو یہ کنکریاں نہیں پھینکی، اذ رمیتا پھینکی تو تو نہیں ہے. وما رمیتا اذ رمیتا، تو نے کنکر نہیں پھینکے جبکہ تو نے ہی کنکریاں پھینکی ہیں. ولیکن اللہ رما، محبوب یہ کنکر اللہ نے پھینکے ہیں. تو یہ نبی کے ہاتھ کا حکم بیان ہو گیا کہ نبی کا ہاتھ گویا اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اب اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ اعضاء سے پاک ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے، اللہ مکانیت سے پاک ہے. اللہ جزو و عضو سے مبرہ و منزہ ہے. تو پھر نبی کے ہاتھ
اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد علماء فرماتے ہیں یہ ہے، رب بتانا چاہتا ہے نبی کے ہاتھ جو کام کریں نبی کسی کو دے، وہ دینا بظاہر نبی کا ہوگا، حقیقت میں میرا ہوگا۔ نبی کچھ لے، وہ لینا بظاہر نبی کا ہوگا، حقیقت میں میرا ہوگا۔ نبی کسی کو مارے، وہ مارنا بظاہر نبی کا ہوگا، حقیقت میں وہ مار خدا کی ہوگی۔ تو مطلب یہ ٹھہرا نبی کے ہاتھ میں قوت خدا کی، نبی کے ہاتھ میں طاقت خدا کی، نبی کے ہاتھ میں عطا خدا کی، نبی کے ہاتھ میں قدرت خدا کی، نبی کے ہاتھ کے اندر عطا خدا کی ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اور رب دینے والا ہے، میں سارے رب کے خزانوں کو بانٹنے والا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا کی ساری نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو میرے نبی کے ہاتھ، اللہ اکبر سبحان اللہ، نبی کے ہاتھ اگر کسی چیز کو مس کر دیں وہ چیز آگ اسے جلا نہ سکے۔ میرا نبی اگر کسی کے آئے ہائے، حضور پاک کے ایک صحابی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول نام ہے اسید بن نبی ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسح رسول اللہ وجہہ وَأَلْقَى يَدَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَكَانَ اسید يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْمُسْلِمَ فَيُدِيهِ۔ حضور نے ان پہ کرم کیا، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے حضرت اسید جب بھی کسی اندھیرے کمرے میں جاتے ان کے چہرے کی روشنی اس اندھیرے کمرے کو روشن کر دیا کرتی تھی۔ اور وہ جو حضور پاک نے ہاتھ سینے پہ پھیرا تو ان کے سینے سے کبھی خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت قتادہ بن ابی ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکان لوجہی بریق حتی کان ینظر فی وجہی کما ینظر فی المرآ۔ اللہ اکبر، صحابی فرماتے ہیں یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ حضرت ابو العلا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت قتادہ بن ملحان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ان کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ان کے رخساروں میں ہمیں اپنی تصویریں نظر آ جایا کرتی تھی، ان کے رخساروں میں ہمیں اپنی تصویریں نظر آیا جایا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ میرے نبی کے ہاتھ ہیں، وہ دیں تو رب کہتے تو نے نہیں دیا میں نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی، اب میرے نبی نے کسے کتنا کیا کیا دیا؟ قرآن مجید قرآن رشید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب دینے کی باری آئے، دوستان گرامی میرا اللہ قرآن میں اعلان فرماتے حکم دیتا ہے جب کبھی کچھ دینے کی باری آئے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ او قرآن سننے والے، او جب تو دے کسی کو دے تو کیا کر، سب سے پہلے قرابت داروں کو دے، القربا کو دے، پھر والمسکینہ، پھر غریبوں مسکینوں کو دے، وابن السبیل، پھر مسافروں کو دے۔ یار 2 منٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ میں جو میرا موضوع مجھے جو بیچ میں ساتھ کہا گیا کہ ساتھ اس چیز کو بیان کرنا ہے جو اس فقیر کی پہچان ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بات ہو۔ ایک قانون اور اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ قانون اور اصول یہ ہے کہ ایسی چیزیں کہ جس میں نبی اور امتی مشترک ہیں، یعنی وہ کام خاصہ نبی نہیں ہے یا خاصہ امت نہیں ہے، تو اس کام کرنے میں قرآن مجید کا جب آرڈر ہو، نبی پہلے کرتا ہے امتی بعد میں کرتا ہے۔ بس 2-3 منٹ کے اندر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پہلے کرتا ہے، امتی بعد میں۔ مثلا نماز کا حکم ہے امتی اور نبی دونوں کے لیے، تو ہمارا متفقہ نظریہ اہل سنت کا کہ نبی نے نماز پہلے پڑھی، امتی نے بعد میں پڑھی۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو، پھر مسکینوں کو دو، اور پھر مسافروں کو دو۔ تو اب یہ آرڈر نبی اور امتی سب کے لیے، تو پتہ چلا اس آیت پر نبی کا عمل پہلے ہے،
उम्मती का अमल बाद में। अब कुरान कहता है कि कराबत दारों को पहले दो, यानी मुझे भी कहता है, आपको भी कहता है और नबी को भी कहता है कराबत दारों को हक पहले दो। तो मेरे नबी ने कराबत दारों को हक दिया कि नहीं दिया? बोलिए बोलिए, दिया कि नहीं दिया? तो हम अपने कराबत दारों को देंगे, नबी अपने कराबत दारों को देंगे। अच्छा, हम क्या देंगे? अगर किसी के पास गंदम है वो गंदम देगा, किसी के पास पैसा है वो पैसा देगा, किसी के पास चावल है वो चावल देगा, किसी के पास कपड़ा है वो कपड़ा देगा, किसी के पास इल्म है वो इल्म देगा। तो जिसके पास जो कुछ है अपने कराबतदारों को वो वही कुछ देगा। बिस्मिल्लाह, वो अपने कराबतदारों को वही कुछ देगा। अब नबी ने अपने कराबतदारों को दिया, उम्मती ने अपने कराबतदारों को। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नबी ने वैसे क्या क्या दिया होगा? बोलिए ना, नबी ने क्या क्या दिया होगा? तो हमारा तो नजरिया के खुदा की सारी नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। भाई नबी ने उम्मती को, तवज्जो रखना, हमने अपने कराबतदारों को उनका हक देना है। नबी ने अपने कराबतदारों को वो देना है जो नबी के पास है। अब नबी के पास क्या है? नबी के पास इल्म, नबी के पास फजल, नबी के पास करम, नबी के पास शान, नबी के पास विलायत, नबी के पास कमाल, नबी के पास जमाल, नबी के पास जलाल, नबी के पास कुदरत, नबी के पास बख्शिश, नबी के पास सयादत, नबी के पास सआदत, नबी के पास शान विलायत। अलगर्ज नबी के पास, मैं पूरी मजमे के तमाम बंदों से कहता हूं, कोई बंदा हाथ उंगली खड़ी करके बताए, एक को बाद में नवाजा है, अली को पहले नवाजा है, ज़हरा को पहले नवाजा है, हसन को पहले नवाजा है, हुसैन को पहले नवाजा है। इसलिए हमारे सुन्नत का ये नजरिया है, हुजूर का घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराहुल वरा है। अल्लाह अल्लाह, आवाज आएगा, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना भरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। नारा हैदर, मौला अली अल्लाह के शेर हैं, मुस्तफा के वीर हैं और हर सुन्नी के पीर हैं। ऊंचा बोलो, हर सुन्नी के। और ये जो महफिलों में अली 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 करना, वैसे सुखे नारे हम साहबा के गुलाम, हम साहबा के गुलाम, वो बंदे दो पुत्रों महफिलों में अली अली साहबा शुरू करवाया है। हजरत बादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़ि अलिया। हमारी महफिलों में, मजलिसों में मुनाफिक भी आकर बैठ जाते हैं। हमने अगर उनकी पहचान करनी होती तो हम अली का नाम ले लेते और हम बुग़्ज़े अली से उन्हें पहचान लिया करते। अच्छा जी, हुण तवज्जो करो, ये बात माशाअल्लाह बुजुर्ग कौन बैठे हैं? डॉक्टर वकार गोंदल साहब सियासी बंदे हैं। भाई एक मिनट, सियासी बंदे हैं, तुसी भी सियासी बंदे हो। एक मिनट, नहीं है सूफी ने? अच्छा, सियासी बंदे जी, वो मैं कोई नहीं करने लगा, तुसी पहले ही परेशान हो गए हो। हैं जी, इधर तवज्जो करना। ये जिस पार्टी के हैं, मैं 10 सेकंडा में दस सकना कि पार्टी दे। मैं सिर्फ इंज करांगा ते 3 लीडर के मुख्तलिफ अंदाजा ना लवांगा। इनके अपने लीडर का जिक्र आएगा, इधर तक हो, तो मुखालिफ बंदे का जिक्र आएगा इधर। इनकी बात नहीं है। इस पूरे मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, अपने का जिक्र आवे तावी बंदे पता लग जाता है। तो जिन्हां दी दिल च वैर होवे
انہاں دا بھی پتہ لگ جاتا ہے. عموماً اگر عمران خان کا ذکر کرو تو نون لیگیاں دے منہ جو بنے ہوندے نے, تو نواز شریف کا ذکر کرو تو انہاں دے چہرے لٹک جاندے نے, تے بندہ سمجھ جاندا ہے اے او جے. تے کئی لوگ کہندے نے آپ قریشی صاحب کیسے پتہ لگتا ہے اپنا کون ہے تو منکر کون ہے؟ میں کہ تسی پی ٹی آئی والے نوں سیان لیندے ہو تے دوجے ہو تسی نون والے نوں سیان لیندے ہو, تے اسی علی دے منکراں نوں نہیں سیان سکدے. ہم تم سے بہت جلدی پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نام علی میں یہ قوت و طاقت رکھی ہے, اپنوں کے چہرے روشن کر دیتا ہے, منافقوں کے چہرے پہ لعنت پڑ جاتی ہے, کیونکہ علی کا نام اندر آگ لگاتا ہے. واہ واہ دونوں طرف آگ لگتی ہے. اپنوں کے دل میں عشق کی آگ لگتی ہے, منکروں کے دل میں بغض کی آگ لگتی ہے. عشق کی آگ چہرے کو کھلا دیتی ہے اور بغض کی آگ چہرے کو جلا دیتی ہے. اس لیے لگ پتہ جاندا ہے. اور یہ جو بیماری ہے یہ چیک کرنا ہو سب سے پہلے مولویاں تے چیک کیتا کرو, اس سے فوراً متاثر وہ طبقہ ہوتا ہے. اور میری اور ہے جی پتہ لگ جاتا ہے بالکل. لیاقت خان صاحب کہتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے, بالکل لگنا ہے. اور میرا ایک جملہ سنو, کسی بھی پیر کی بیعت سے پہلے جنے جو پترو یہ بوتل ماندے تھرماس خریدنے جاتے ہو تے اتوں تلوں 11 بار چیک کرتے ہو یہ کتھے دی بوتل ہے, ہیں جی چائنا دی تے نہیں نا, جاپان دی ہے, ہیں جو کھول کے چیک کرنے. او یار 1500 دی بوتل ہے, اس 17 بار چیک کرنے ہو, آنو جی 1500 روپیہ لانا ہے تے چیک کر کے لینی چاہیے. حیران ہوں میں جس کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیچتے ہو, جس کی بیعت کرتے ہو, وہاں تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ ذرا چیک کر لیں کہ ہم نے اپنا سودا کس سے کیا ہے, کس کے مرید بنے. اور آج سے یہ نسخہ لے کے جاؤ, پہلے جے بیعت کر چکے ہو تو پھر بھی چیک کر لو, ترٹنے بھی دیر کوئی نہیں لگنی. اور اس کے لیے کوئی طلاق دینے دی طرح ہنج نہیں آکھنا میں آپ کو چھوڑتا ہوں, بلکہ دل میں بندہ کہہ دے جاؤ منکرہ تو پیر میرے جوگا ہے ہی نہیں, دل سے ہی اسے رشتہ توڑ لو. بیعت کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. کیسے بیعت رکھنی ہے اور کیسے چھوڑنی ہے. پیر صاحب ہوں یا مولوی صاحب ہوں, یہ آج کل مسیتیاں میں جا ویندے نے نا, پتہ نہیں کتوں پڑھ گئے, تو ذرا چیک کرنا ہو تو جا کے تھوڑا جا مولا علی دا ذکر کرو, 2-3 باری ذکر کرو, پھر چوتھی باری پھر ذکر کرو, 5ویں باری پھر ذکر کرو, پھر پیر صاحب دے تے مولوی صاحب دے ان چہرے تے ذرا اینج نظر پاؤ. اگر تو ان کا چہرہ علی کا نام سن کے چمک جائے سمجھ جانا بندے دا پتر ہی ہے. اور اگر نام علی سن کے اس کے چہرے پہ شکنے ادھر تک وہ بہنیاں کدیاں چینج ہو جان, اینج ہونا شروع ہو جائے, سمجھ جاؤ یہ لبادہ مومنوں والا ہے, اندر کام کس والا ہے؟ منافقوں والا. اس لیے مولا علی کے نام سے ایمان بھی چیک ہوتا ہے, اور اسی نام کے لحاظ کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے منافقت بھی کیا ہوتی ہے؟ چیک ہوتی ہے. تو پھر میں تکنا نا, ماشاءاللہ ایمان والے بیٹھے ہو نا. میرے کان میں خان صاحب لیاقت خان صاحب کی طرف سے کہا گیا علی علی کرنا قریشی صاحب, واہ واہ. اور آپ کیا سمجھتے ہو آج کے اگر یہ سیاستدانوں کے بینر لگاؤ, جلسے کرو, کارنر میٹنگیں کرو, تو یہ تمہیں ہر جگہ یاد رکھتے ہیں. 2 قسم کے سپورٹر ہوتے ہیں, ایک خاموش ایک کھلے ڈلے, جنہیں بینر تے نام لکھ کے کہنے ہم ان کے سپورٹر ہیں. باقیوں کو بھول جاتا ہے لیڈر, لیکن یہ جو بینر لگا کر جلسے کروا کے اعلان کرتے ہیں نا, ان کو نہیں بھولتا. اور اگر آج کل کے یہ دنیا دار سیاستدان اگر یہ نہیں بھولتے ہمارا جلسہ کس نے کیا تھا, ہمارے نعرے کس نے لگائے تھے, اور ہمارا استقبال کس نے کیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہو وہ جو جنت کے مالک ہیں, وہ جو جنت کے وارث ہیں, جو مالک و مختار ہیں, اوے کیا وہ بھول جائیں گے کہ لیاقت صاحب نے, جناب راجہ صاحب نے ایک بزم سجائی اور اس میں فرمائش کی افتخار رضوی علی علی کرنا ہے, اے چشتی علی علی کرنا ہے, اے فریدی علی علی کرنا ہے, قریشی علی علی کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھول جائیں گے؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ویسے بھی لاجپال ہیں,
اس انداز سے لجپالیاں بڑھتی چلی جائیں گی. تو اس لیے مجھے یہ صدا لگانی ہے, مجھے یہ کہنا ہے, میرے نبی نے کرم کے خزانے امت میں بانٹے ہیں, سب کو دیا ہے, پر میرا علی بے مثلو بے مثال ہے. تو پھر مجھے یہ کہنا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ہاتھ چکے جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. میرے نبی نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کتنا کچھ عطا کیا. ایک حدیث اور میری تقریر مکمل. میرے نبی نے فرمایا, اے علی, اللہ سے میں نے جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے وہی کچھ اللہ سے میں نے تیرے لیے بھی مانگا ہے. جو 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 کچھ میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہی کچھ میں نے اللہ سے تیرے لیے بھی مانگا ہے. اور نبی والنبی یجاب, نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. میں مانگتا رہا, رب دیتا رہا, میں کہتا رہا ربا علی کو یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. رب کہتا رہا مل گیا, ہو گیا. اللہ کہ میرے رب نے مجھے روک دیا, فرمایا محبوبہ جو مانگنا ہے علی کے لیے مانگ, نہ نہیں کروں گا. آئی ہائے آئی ہائے آئی ہائے, لیکن محبوبہ علی کے لیے نبوت نہیں مانگنا, باقی سب کچھ مل جائے گا, لیکن نبوت تجھ پہ ختم ہو گئی ہے. نبوت علی 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 علی, سبحان اللہ کی آواز. علی کے لیے جو مانگنا ہے مانگ لو, مانگ لو, مانگ لو, لیکن علی کے لیے نبوت نہیں مانگنا, نہیں مانگنا, کیونکہ تو آخری نبی ہے, تجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. او میرے دوستو, علی فاتح باب خیبر, علی مشکل کشا, علی اللہ کے نبی کا ویر, علی ہر ولی کا پیر. آواز آتی رہے, علی غالب اللہ کل غالب, علی امام المشارق والمغارب, علی اسد اللہ الغالب, علی حیدر کرار, علی غیر فرار, علی نبی کی امت کا سب سے بڑا عالم, علی نبی کی امت کا سب سے بڑا عالم. بولو یار, نبی کی امت کا سب سے بڑا عالم, اتنا بڑا علی, اتنا بڑا علی. میرا نبی پیرے لگا رہے, فرما رہا ہے علی سب کچھ, اللہ میرے نبی پہ پیرے لگا رہے, فرما رہے محبوبہ سب کچھ مانگنا, علی کے لیے نبوت نہیں مانگنا, نہیں مانگنا, نہیں مانگنا. اب پتا چلا علی کے لیے سوائے نبوت کے بہت ساری شانیں, ساری شانیں جو نبی نے مانگی رب نے عطا فرمائی, لیکن علی نبی نہیں بن سکتا. ہو چک شادی والو, نبی علی نبی, علی نبی نہیں بن سکتا. تے دسو گل جے زہرا دا شوہر حسنین دا بابا حیدر کرار اگر نبی کا ویر نبی نہیں بن سکتا تو قادیان کا کانا بدھو مرزا قادیانی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ہماری محفلوں میں جہاں علی علی کی صدائیں ہوتی ہیں وہاں تاجدار ختم نبوت. ہاں جنہاں دے ہاتھ تلے ہوئے نے کیا توڑا نہیں ہاتھ چاکے تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، تو پھر مجھے کہنے دے کہ میرے رسول نے جو کچھ اپنے لیے مانگا اللہ نے شان نبوت کے ساتھ انہیں دیا، جو کچھ علی کے لیے مانگا شان عبدیت و ولایت کے ساتھ انہیں عطا کیا۔ مولوی جی پکڑو قلم پنسل پڑھاؤ لسٹ، نبی نے اپنے لیے کیا نہیں مانگا، علی کے لیے کیا نہیں مانگا، پھر بیت کہتے پھرو کہ اے بھی علی کل نہیں، اے بھی علی کل نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نبی کے دست قدرت میں ساری خیر ہے، علی کو بھی میرے نبی نے ساری خیر سے نوازا ہے۔ تو پھر آواز آنی چاہیے من کنتو مولا، ہاں آواز آئے من کنتو مولا، میرا دل بھی بولا، ذرا پیار سے بولو، ذرا ذوق سے بولو، ذرا پیار سے بولو، ذرا ذوق سے بولو، ذرا جوش سے بولو، ہے تیرا نعرہ ہم سب کا نعرہ، ذرا تم بھی بولو، ذرا بچے بھی بولو، جوان بھی بولو، ذرا ذوق سے بولو، جوش سے بولو، نعرہ حیدری۔ تو پھر میں کہندا ماں تے کہہ کے جا رہا جیداں پنج تن نال پیار نہیں، جیداں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا نبی دے یارا دا یار نہیں، یار نہیں، او جنت جامن دا حقدار نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اسی دوران بھی عالم اسلام کی عظیم آواز بہت اچھی ٹھیک ہے۔